سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين مجھے اسلامی تاریخ کے چند لمحات بہت ہی نایاب اور نادر معلوم ہوتے ہیں۔ ان لمحات میں جو کلمات کہے گئے اس سطح کے کلمات دوبارہ تاریخ میں کہے نہ جا سکے۔ اب وہ چند لمحات اور وہ جملے جو نادر اور نایاب ہیں تاریخ انسانی میں سے، وہ میں آپ کو 3 یا 4 بتاؤں گا، پھر اس سے اگلی بات اس پر ڈسکس کریں گے۔ پہلا لمحہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہے۔ جب اللہ کے رسول غار ثور میں تھے اور چھپاؤ لیا ہوا تھا، آپ کے دشمن وہاں تلواریں لے کر پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول غار میں چھپے ہوئے ہیں، دشمن ٹریک پر بول رہا ہے، آوازیں اندر آ رہی ہیں۔ ابو بکر صدیق نے اندیشہ ناک لہجے میں کہا کہ اللہ کے رسول ہم مارے گئے۔ آپ نے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تیرا کیا خیال ہے کہ اس وقت غار میں صرف ہم 2 ہیں؟ نہیں، بلکہ ہمارے ساتھ تیسرا ہمارا اللہ بھی ہے۔ لمحہ دیکھیں، پوزیشن کیا ہے، خوف کتنا ہے، دشمن سر کے اوپر ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان لہجے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم دو نہیں، غار میں تیسرا ہمارے ساتھ ہمارا اللہ بھی ہے، یہ نصرت خداوندی پر کامل یقین کا جملہ ہے، اللہ کی مدد پر کامل یقین کا جملہ ہے۔ ورنہ ہم جیسے موحد اور نمازی اس وقت بھی اپنے ماں باپ کو، دوستوں کو آوازیں دیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اطمینان کے ساتھ تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم دو نہیں ہیں، ہماری مدد کے لیے ہمارے ساتھ ہمارا اللہ بھی ہے۔ یہ جملہ اس وقت نکلتا ہے جب ذات خداوندی پر بندے کو کامل یقین ہو۔ دوسرا لمحہ وہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تمام لوگ مسجد میں سہمے ہوئے ہیں، سراسیمگی کی کیفیت ہے۔ اس وقت ابو بکر صدیق آتے ہیں، اللہ کے نبی کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں اور مسجد نبوی میں پہنچ کر کہتے ہیں من کان منکم یعبد محمد، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہا تھا وہ جان لے فإن محمدًا قد مات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، اور یہ پکی یقینی خبر ہے، یقینی بات ہے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی بندگی کر رہا ہے فإن اللہ حی لا یموت، اسے یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ اس کا معبود زندہ و جاوید ہے، اللہ کے لیے موت بھی نہیں ہے، اونگ بھی نہیں ہے۔ لمحہ دیکھیں کہ امام الانبیاء، رہبر اعظم، قائد اعظم وفات پا چکے ہیں، لوگ اوسان خطا ہو گئے ہیں، ابو بکر صدیق حوصلے میں ہیں اور تسلی کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ جو محمد کی بندگی کر رہا تھا اس کا معبود فوت ہو چکا ہے، جو اللہ کی بندگی کر رہا ہے اس کا معبود، اس کا رب زندہ و جاوید ہے۔ یہ ذات خداوندی اور بندے کے درمیان فرق کر کے دیکھنے کا کلمہ ہے۔ جو اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان فرق کر کے عقیدہ بنائے ہوئے ہو وہ یہ جملہ بول سکتا ہے، ورنہ عقیدہ خراب ہو تو پھر یہ جملہ بھی سن لیں، یہ مشرکانہ جملہ سن لیں۔ چاچن وانگ مدینہ دسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ۔ یہ میرا بابا بزرگ جو ہے یہ ظاہر میں بزرگ نظر آ رہا ہے، اور اس کو اندر باطن میں جھانک کر دیکھو تو یہی خدا ہے۔ یہ اللہ کے اور بندے کے درمیان فرق نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق نے بندہ اور رب کے درمیان فرق کر کے یہ کہا اللہ کی عبادت کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ اس کا رب زندہ ہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود سمجھ رہا ہے اس کا معبود تو فوت ہو چکا ہے۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان فرق کر کے جو دیکھے گا یہ جملہ وہی بول سکے گا۔ تو تاریخ انسانی میں یہ جملہ بھی انتہائی نایاب اور نادر ہے۔ اس جیسے جملے تاریخ میں دوبارہ کہے نہ جا سکے۔ تیسرا لمحہ وہ ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت جذبہ میں آ جاتے ہیں اور وہ اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، اس کو نہیں مان رہے ہیں۔ وہ مسجد نبوی میں تلوار لیے کھڑے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہ حضرت عمر کو منع کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کو جھٹک کر ابو بکر کو سائڈ پر کر دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق
حضرت عمر سے الگ ہو کر ممبر پر کھڑے ہو کر ایک تقریر کی، اللہ کی حمد و ثنا کر کے پھر یہ کہا اللہ اکبر، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ صرف رسول ہیں، سرکاری آدمی ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، رسول اللہ سے پہلے انبیاء کی تاریخ کی ورق گردانی کر کے دیکھ لو، سب فوت ہو گئے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ موت دے دے یا وہ شہید کر دیے جائیں، قتل ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ کفر میں داخل ہو جاؤ گے، ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور جو کوئی مرتد ہو جائے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ سورہ آل عمران سے آیت پڑھ دی۔ اس آیت کو سنتے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ڈھہ پڑے، وقعت علی العرض، یہ حضرت عمر کے اپنے الفاظ ہیں، جب ہوش میں آئے تو کہتے ہیں وقعت علی العرض، آیت سننے کے بعد میں زمین پر ڈھہ پڑا، وما تحملنی رجلایا، میری ٹانگیں میری اوپر کی باڈی کا جسم کا وزن اٹھانے کے متحمل ہی نہ رہی۔ واقعہ سن لیا، یہ حق کے اعتراف کا کلمہ ہے جو حضرت عمر نے بولا، یہ حق کے اعتراف کا کلمہ ہے، خواہ وہ حق میری مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، میری رائے اور میری پسند کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عمر کی رائے بالکل اور تھی، ابو بکر کی رائے اور تھی، درمیان میں ابو بکر نے آیت پڑھ دی، حضرت عمر ڈھہ پڑے، کھڑے نہیں ہو سکے۔ یہ ان کا گرنا حق کے سامنے گرنا تھا۔ اس دنیا میں حق اور دلیل اللہ کا نمائندہ ہے، جو دلیل کی عزت اور قدر کرتا ہے وہ اللہ کی عزت کر رہا۔ آج لوگ دنیا سے وہ ختم ہو گئے ہیں جو دلیل کو مان کر اپنی غلطی مان لیں۔ اللہ نے آخر میں انسانیت کے آخر میں قیامت رکھی ہے کہ اب تم دلیل کی طاقت کو نہیں مان رہے، اللہ قیامت کے زور پر، قیامت کے بھونچال پر اپنی بات کو منوا لے گا۔ اب دلیل کو ماننے والے لوگ دنیا سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ کوالٹی بھرپور انداز میں عمر بن خطاب کے اندر موجود تھی۔ آیت کو سنا، وہ آیت اپنی پسند، رائے اور من کے خلاف تھی، مگر انہوں نے کلمہ حق کا اعتراف کیا، ڈٹے نہیں ہیں۔ یہ تاریخ انسانی کا تیسرا لمحہ ہے، اور حضرت عمر کا قول کمال کا قول ہے۔ اتنا وزنی اور بھاری شخصیت اپنی غلطی پر ڈٹا نہیں، حق کے آگے جھک گیا ہے۔ یہ حق کے اعتراف کا کلمہ تھا جو عمر بن خطاب نے مانا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی حق کو جلدی ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا لمحہ وہ ہے جس کا تعلق 5ویں خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز سے ہے۔ ان کے ایک ماتحت عامل جراح بن عبداللہ، انہوں نے اسلام قبول کرنے والوں کی حوصلہ افزائی نہ کرنا چاہیے کہ اب اسلام بہت طاقتور ہو گیا ہے، کئی صوبوں کے صوبوں، ملکوں کو ملک، سپر طاقتیں عمر بن خطاب کے، وہ عمر بن عبدالعزیز کے پاؤں کے نیچے ہیں۔ اب لوگوں کو کپڑے، پیسے، گھی، اجناس، غلہ، چاول، اونٹ، کھجور یہ دے کر ان کا نام تھانے میں کہ یہ اسلام قبول کرنے والا یہ خاندان، یہ ان کا بڑا یہ ہے، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب کوئی کلمہ پڑھے تو اسلام کی طاقت اور سلطنت اور قوت اور دبدبہ کو دیکھ کر پڑھ لے، اب ان کو ہم یہ مال، پیسہ، یہ چیزیں نہیں دیں گے۔ اب
جو رائے جراح بن عبداللہ کے ذہن میں تھی، اب انہوں نے اس کو کاغذ پر لکھا اور مرکز میں وفاق پہ عمر بن عبدالعزیز جو اس وقت خلیفہ تھے ان کو بھیج دی، لیٹر بھیج دیا کہ جناب اب بس کریں، اگر ہم اس طرح سے خزانہ لوٹاتے رہیں گے تو خزانہ تو ختم ہو جائے گا، اب چھوٹے صوبوں کو پھر وفاق سے پیسے منگوانے پڑیں گے تو پھر وفاق پر بوجھ پڑ جائے گا، لہٰذا آپ ہمیں لیٹر لکھیں، ہم لوگوں کو جو رش کریں گے تھانے میں آ کر ہم ان کو دکھا دیں گے کہ بھئی پالیسی چینج ہو گئی ہے، جاؤ عمر بن عبدالعزیز سے بات کرو۔ یہ خط بھیج دیا۔ اگر عمر بن عبدالعزیز دنیا پرست ذہن رکھتے ہوتے تو یہ مشورہ تو ان کو مفید تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز کا ذہن، ان کی سوچ ہی بالکل الگ تھی۔ انہوں نے خط پڑھ لیا، رکھ دیا، اگلے دن اس خط کا جواب لکھ رہے ہیں۔ ایک جملہ لکھا، ویحکا، تو پیدا ہوتے ہی جمدے ہوئی مر جاندہ تے چنگا سی، پنجابی میں ویحکا، تو ہلاک کیوں نہیں ہوا، تیری ہلاکت ہو۔ ان محمدن قد بعث ہادیا، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کو عام کرنے والا، ہدایت کو پھیلانے والا بنا کر بھیجا تھا۔ ولم یبعث جابیا، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گودام، غلہ، تجوریاں، تالے، کنڈے، قبضے مضبوط کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا تھا۔ اگر چند ٹکوں سے اور کھجور کی چند کٹو سے اور چند کلو جو، گندم، چاول دینے سے خاندان کا ایک بڑا اپنا نام مسلم لکھوا جاتا ہے تو اس کے باقی اولاد کو اسلام قبول کرنے میں دقت نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، ان کے لیے راستہ بن جائے گا، اس سے اللہ کا دین پھیلے گا، امت محمدیہ بڑی ہوگی۔ اسلام کو پھیلنے کا مشورہ دینے کی بجائے تو مجھے تجوریاں اور گودام بھرنے کا مشورہ دے رہا ہے، تو پیدا ہوتے ہی مر کیوں نہیں گیا ہے۔ ان محمدن قد بعث ہادیا، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا میں ہدایت کو عام کرنے، پھیلانے والا بنا کر بھیجا تھا۔ ولم یبعث جابیا، نوٹ گننے والا، کاغذ کے نوٹ پر ربڑ چڑھانے والا، تجوری بھرنے والا، گودام غلہ بھرنے والا بنا کر نہیں بھیجا تھا۔ یہ جملہ کون بولتا ہے؟ دعوتی شعور اور پیغمبرانہ مشن کی معرفت کا کلمہ ہے، جس کا ذہن اسلامی ہو اور مزاج دعوتی ہو اور پیغمبر کے مشن کو جانتا ہو، وہ یہی جملہ لکھتا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے داعی بنا کے بھیجا تھا۔ یہ قرآن کی آیت، جو پیغمبر کے مشن کو سمجھتا ہو اور دعوتی شعور رکھتا ہو، یہ جملہ وہ بول سکتا ہے۔ تو خطبے کی ابتدا میں نے کیا تمہید بنائی تھی؟ تاریخ انسانی میں ایسے جملے نادر اور نایاب ہیں جو آج تک اس لیول کے جملے کہے نہیں گئے، وہ دہرائے نہیں گئے، کسی نے بولے نہیں ہیں جو جملے میں نے آپ کو سنائے۔ اللہ اکبر۔ پاکستان کے بالکل لاہور سے بارڈر کے پرلی طرف، واہگہ بارڈر کے پرلی طرف انڈیا کا پہلا ضلع امرتسر ہے، وہاں سکھوں کا مندر ہے، وہاں اس کے 5 نام تو میں جانتا ہوں: ہری مندر، گرو مندر، گولڈن ٹیمپل، دربار صاحب، یہ ان کے نام ہیں، کئی نام اور بھی ہیں۔ 1 لاکھ آدمی 12 مہینے ہر وقت 360 دن حاضر ہوتا ہے۔ رائے ونڈ میں یہ بھی ہمارے مسلمانوں کا ایک گروہ ہے، تبلیغی جماعت والے، رائے ونڈ ان کا مرکز ہے، وہاں ہر وقت گروپ آ رہے ہیں، کئی گروپوں کو بھیجا جا رہا ہے اور علاقوں میں تشکیل ہو رہی ہے، 10,000 بندہ ہر وقت حاضر ہوتا ہے۔ سکھوں کے اس گولڈن ٹیمپل میں امرتسر کے اندر 1 لاکھ بندہ ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ فرانس سے، اٹلی سے، برطانیہ سے برین کا ڈاکٹر اور جج وہ آ کر والنٹیرلی نام لکھواتے ہیں کہ ہم نے دربار میں خدمت دینی ہے، خدمت کرنی ہے، ہمارا نام جہاں مرضی لکھ دو۔ وہ کہتے ہیں پیاز کاٹو، وہ مہینہ بھر
30 دن 22 دن 50 دن جتنا وہ چھٹی پر ہو وہ پیاز کاٹتا رہتا ہے، لیٹرین دھوتا رہتا ہے، ٹماٹر کاٹتا رہتا ہے، برتن مانجتا رہتا ہے، جو ڈیوٹی اس کی لگ جائے وہ انکار نہیں کرتا، ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے۔ وہاں پر کوئی بندہ جو 1 لاکھ بندے کو 3 ٹائم کھانا دیتے ہیں، باہر دربار کے فقیروں کی کوئی لائن نہیں ہے، جس نے کھانا ہے وہ اندر چلا جائے، آزادانہ کھا لے، جو جتنا مرضی کھا لے۔ اس دربار کا جو حدود اربع ہے 1 کلومیٹر مربع میں واقع ہے، درمیان میں کھڑے ہو جائیں، 1 کلومیٹر ادھر 1 کلومیٹر ادھر ادھر ادھر، آپ اس کے اندر جب داخل ہوں گے تو آپ کے پاؤں کے نیچے کچرا نہیں آئے گا، پاکٹ ماری کا کوئی کام وہاں نہیں ہوتا، کسی بندے کی کوئی جیب نہیں کاٹی جاتی، رش کے باوجود جیب کترے نہیں ہیں وہاں۔ آپ جوتی دیں گے تو آپ کو 3 سیکنڈ میں جوتی پکڑا دیں گے، 3 سیکنڈ میں جوتی پکڑا دیں گے کہ انہوں نے ایسا ٹوکن سسٹم، پرچی سسٹم رکھا ہوا ہے، آپ ٹوکن دیں 3 سیکنڈ میں جوتی آ جائے، سسٹم ہے۔ اب جو لوگ خرچہ دے رہے ہیں کنٹینروں کے کنٹینر، پیاز کے، ٹماٹر کے، چاولوں کے، چنے کے، گھی کے کنٹینروں کے کنٹینر آ رہے ہیں۔ دربار صاحب میں گرو صاحب کی کتاب کو کونے میں کمرے سے لے آتے ہیں، وہ سونے کی کرسی، چنگیر، کوئی پلیٹ، کوئی ٹپ بنا ہوا ہے، اس میں رکھ کر لے آتے ہیں۔ اس میں سادہ سی باتیں ہیں، قلم سے لکھی ہوئی ہیں، اس میں کوئی سائنسی باتیں نہیں ہیں اور کوئی فلکیات کی باتیں نہیں ہیں، کیمسٹری، فزکس، بیالوجی، میتھمیٹکس کی کوئی بات نہیں ہے، سادہ سی باتیں ہیں کہ گرو صاحب نے کہا ہے جی کمزور کی مدد کرو، ظلم نہ کرو، غریب کی مدد کرو، یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب اس کو سنانے کے لیے جب کتاب لے آتے ہیں صبح 8 بجے 7 بجے تو اس پر بڑا پنکھا جھیلتے ہیں تاکہ کوئی مکھی اور گرد نہ بیٹھے، یہ کتاب کا تقدس ہے۔ اللہ اکبر! جب یہ بات میں نے پڑھی، اچھا اس کا افتتاح صوفی میاں میر محمد نے کیا تھا۔ میرا ایک دوست وہ CSS کا امتحان دینے گیا تو وہاں 5 نام لکھے ہوئے تھے، ابوالکلام گاندھی صاحب فلاں فلاں۔ اس نے کہا یار یہ بندہ سکھ ہے، مسلمان اس کا افتتاح نہیں کر سکتا، اس نے غلط نام لکھ دیا، نمبر کٹ گیا، آج وہ بزنس کر رہا ہے، CSS فارغ، سرکاری نوکری نہیں ہے۔ جب یہ بات میں نے 8 سال پہلے جمعے میں بتائی تو وہ خطبے میں کہہ رہا تھا جی میں فیل ہو گیا ہوں، میرا نمبر ہی غلط ہو گیا۔ میں نے بتایا کہ وہاں پر اس کا افتتاح صوفی میاں میر محمد نے کیا ہے، صوفی کا دربار لاہور میں ہے۔ اس پر سونے کی پلیٹیں راجہ رنجیت سنگھ نے لگوائی تھی۔ اتنا اہتمام، اتنا خرچہ، 1 لاکھ بندہ ہر وقت حاضر ہے، سب کو 3 ٹائم کھانا بانٹ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے وہ کون سا منطق ہے، کون سی کشش ہے، میگنیٹ ہے، لاجک ہے جو 1 لاکھ بندے کو وہاں باندھ کے اور کھینچ کے کھڑی ہے؟ سوال ہے۔ آپ کو جواب لینے کے لیے مجھے ممبر سے نیچے اترنا پڑے گا، لیکن یہ جمعے کا ٹائم ہے اور ٹائم تھوڑا ہے، میں 40-50 منٹ کا جمعہ پڑھاتا ہوں، یہاں تجھے 30 منٹ کا جمعہ پڑھانا ہے۔ 1:30 بجے مجھے کہا جی ختم کر دیں، ٹھیک ہے، کوشش کروں گا کہ وقت کی پابندی ہو جائے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ کیا بات ہے، وہاں کوئی تماشا بھی نہیں ہو رہا، کوئی سائنسی کرتب بھی نہیں دکھایا جا رہا ہے، تو یہ اتنا بڑا اہتمام اور مجمع اور حاضری کے پیچھے کیا چیز ہے؟ وہ ایک چیز جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ ہے برکتی مذہب کا کرشمہ۔ یہ برکتی مذہب سب سے پہلے یہود اس میں ملوث تھے، وہ سائنسی ترقی کر کے تھوڑا سائڈ پر ہو گئے ہیں، ان کے اپنا روٹ چینج کر لیا ہے۔ اب عیسائی، پھر ہندو، پھر سکھ اور مسلمان بھی پیچھے نہیں ہیں، بہت بڑے پیمانے پر مسلمان بھی اس نئے ایجاد کردہ مذہب میں داخل ہو گئے ہیں، اور وہ نیا مذہب جو وجود میں آیا ہے وہ ہے برکتی مذہب۔ اب یہ آپ کے گھروں میں، آپ کے خاندانوں میں بھی، علاقے محلے میں بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ برکتی مذہب کے کرشمے کیا ہے۔ اور مذہب جب غلط ہو، عقیدے میں جب بربادی آ جائے تو پھر پہاڑ کی چوٹی پر بت پر دودھ ڈال کے سارا دریا میں ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور اس پہاڑ کے دائیں بائیں گاؤں کے چھوٹے بچے دودھ کی قلت سے مر رہے ہوتے ہیں۔
पंडित को इसकी कोई परवाह नहीं है। मज़हब गलत है ना, मज़हब गलत है तो घोड़े का टप में मीठा ठंडा पानी वो झूठा कर रहा है और लोगों को गिलास भर भर कर पिला रहे हैं। मज़हब गलत हो तो गाय का पेशाब मल भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, बरकत समझ रहे हैं। ये मज़हब के गलत होने से, और मज़हब के पीछे जो गलती होती है वो बरकती मज़हब का ज़हन होता है। अब पाकिस्तान में देख ले, खाना काबा में लोग जाएंगे, गिलाफ काबा का टुकड़ा चोरी चोरी जो जुर्म है उसको काट के ले आएंगे और उसको अपने घर में फ्रेम में लगा देंगे और लिखा हुआ होगा ये गिलाफ काबा का टुकड़ा है। ये जुर्म करने के पीछे कौन सा मज़हब है? बरकती मज़हब है। आप मैयत दफन होते हुए देख रहे होंगे, किसी ने 6 कलमे, दरूद ताज, माही, दरूद लखी, दरूद हज़ारी, इमाम ज़ामिन, सूरह यासीन, ये सारे काम क्यों कर रहे हैं? मैयत बख्शी जाए, और इसके पीछे बरकती मज़हब हरकत में है, वो काम कर रहा है बरकती मज़हब। कई लोगों को मैंने देखा, ये मस्जिद का अंदरून है, एक इसका बैरून भी आउटसाइड है। लोगों को देखा मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन बाहर की ईंटों को हाथ लगा के सीने पर चेहरे पर मल लेते हैं। ये बरकती मज़हब का करिश्मा है, ये सब बरकती मज़हब का करिश्मा है। बरकत आ जाए, और ये बनावटी चीज़ है। तबारकस्मु रब्बिक, तेरे रब के नाम में बरकत है। अब इतनी भी बात अगर हम बच्चों को समझाएं कि मशरूब पीते वक्त, खाना खाते वक्त, पानी आम इस्तेमाल करते वक्त अल्लाह का नाम लो, बरकत आ जाएगी, बिस्मिल्लाह पढ़ लो, ये कौन समझाएगा बच्चे को? हम बच्चे को लड़ लेते हैं, गालियां दे देते हैं, करीब बिठाकर प्यार से तरबियत के ज़हन से समझाते ही नहीं। ये हमारी ये गफलत और दीन से बच्चों को दूर करने का अंदाज ये है। अल्लाहु अकबर। एक दोस्त हैं, नए नए दोस्त बने हैं, अभी उनको मेरे साथ दोस्ती लगे महीना नहीं हुआ, 2 दिन 3 दिन रहते होंगे, तो वो कहने लगे कि वो अफसर है, किसी पुलिस के बड़े महकमे में अफसर है। तो कहने लगा कि अफसर बनने से पहले मैंने ट्रैवल एजेंसी का भी दफ्तर खोला था, लोगों को उम्रा हज पर भेजता था। तो अहल हदीस जब आते थे तो वो कहते थे जी हमारे 3 दिन मदीना में लगवा दो, और बाकी जितने दिन है ना वो 21 दिन में से 3 काट के बाकी जो है वो खाना काबा में लगवा दो। कहते जो बरेलवी तबके के हमारे साथी आते थे वो कहते थे 3 दिन मक्के में, बाकी सारे दिन मदीना में। इसकी क्या वजह है? अब तीसरा मसला बता रहा हूँ। तो मेरे साथ जिसकी बैठक में बैठे थे वो बुज़ुर्ग बेताब हो गए। उन्होंने कहा आज उनको मैंने जुम्मे में ले आना था, माजरत कर गए वो। तो कहने लगे जी जो दो जवाब। मैं कहा जी मोबाइल बंद कर ले, मैं फिर जवाब देता हूँ। जब मोबाइल बंद हो गया तो मैंने उनको जवाब देना शुरू किया। मैंने कहा आपने किताबों में पढ़ा होगा, आप मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या भी सुना रहे हो, यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी सुना रहे हो, और सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी सुना रहे हो। आप ये बताना चाहते हो कि मुझे बहुत सारी दीनी मालूमात हैं। तो आपकी मालूमात में ये वाक़या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया कि मैंने ख्वाब देखी है कि मैं उम्रा कर रहा हूँ, मक्का छोड़ गए हैं, हिजरत हो गई है, मुस्तकिल रिहाइश मदीना में रख ली है, अब ख्वाब सुना रहे हैं। सहाबा कराम बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कायद की निगरानी में, लीडर के साए के नीचे, उनके झंडे के नीचे, और आखिरी पैगंबर के साथ अगर हम उम्रा करें तो बड़ी रफाकत और सोबत और तरबियत और दीन सीखने का बड़ा ज़बरदस्त मौका है। 1400 सहाबा अल्लाह के रसूल के साथ चल पड़े। जब मक्का में दाखिल होने लगे तो मुशरिक सरदारों ने बाहर आकर 12-13 किलोमीटर बाहर आकर, आज उस सुलह हुदैबिया वाली जगह का नाम शमेसी है, शमेसी में आकर अल्लाह के रसूल को रोक दिया कि आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएं, ये हमने रेड लाइन लगा दी है, अगर तुमने कदम आगे बढ़ाने की जिसारत की तो जंग मुसल्लत हो जाएगी। अल्लाह के रसूल ने जंग तो नहीं पसंद की, हज़रत उस्मान को सुलह की बातचीत करने के लिए अंदर भेज दिया। मक्के के अंदर से शैतान ने खबर उड़ाई, हज़रत उस्मान को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। अल्लाह के रसूल एक दरख्त के साथ टेक लगा के हाथ लंबा करके बैठ गए। सहाबा से कहा
کوئی بھی فیصلہ ہو، لڑنا پڑے، جنگ مسلط کرنی پڑے، صلح ہونی پڑے، جس نے بھاگنا ہے بھاگ جائے، جس نے نہیں بھاگنا پھر بیعت کرے۔ تو تمام صحابہ نے بیعت کر لی۔ اوپر سے اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، میرے تمہارے ہاتھوں پر میرا اللہ کا بھی ہاتھ۔ پھر صلح ہوئی، صلح نامہ لکھا گیا، اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا پڑھا ہے کتاب میں، پتہ نہیں اس نے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا۔ اس نے کہا ہاں پڑھا ہے۔ میں نے کہا بتاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء مدینے میں بیٹھے رہتے اور تمام دنیا کے لوگوں کو کہتے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آ کے دیکھ لو، میرا دیکھنا ہی عمرہ حج کا ثواب ہے۔ ایسے اللہ کے رسول نے کیا؟ یہ پیغمبر سواریاں لے کر، سامان سفر لے کر، 1400 صحابہ کو لے کر مکہ پہنچے ہیں۔ تو میں نے کہا اہل حدیث پیغمبر والی بات آج کرتا ہے۔ پیغمبر مدینے میں بیٹھ کے اٹھ کے چل پڑے مکہ کی طرف۔ اس لیے ٹریول ایجنسی والوں کو اہل حدیث کہتے ہیں ہماری زیادہ ڈیٹیں مکہ میں فٹ کر دو۔ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ مدینہ میں نماز پڑھ لو، اپنے آپ کو خود مصروف کرو تو ہو سکتے ہو ماحول نہیں ہوتا، بندہ فارغ ہوتا ہے، 20,000 بندہ دنیا بھر کا، 58 اسلامی ملکوں کی عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سب موجود ہوتے ہیں۔ اب بندہ ان کو دیکھتا رہتا ہے، ایسے مجموعوں کو دیکھتا رہتا ہے، پھر 2.5 گھنٹے بعد اگلی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ مکہ میں کیا ہوتا ہے؟ سلام پھیرو، امام کے اعلان کی بھی ضرورت نہیں ہے، کعبہ کا طواف شروع کر دو۔ پہلے نماز پڑھی مصروفیت، پھر طواف کیا مصروفیت، ان دونوں کاموں سے پہلے بھی طواف کر رہے تھے پھر بھی مصروفیت، مصروفیت ہے۔ مدینہ میں مصروفیت کوئی نہیں ہے، نماز پڑھو اور دنیا بھر کے لوگوں کو دیکھتے رہو۔ مکہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر، مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 10,000 کے برابر۔ بتاؤ میرے کا فضیلت کس کی زیادہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، اسماعیل کو ساتھ شامل کیا، باپ بیٹا دونوں اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ اعلان کیا کیا اللہ نے کروایا، اے ابراہیم اب اذان دو، لوگ اس گھر کے اندر آئیں اور آ کر ہدایت مانگے اور اللہ کا دین اور اللہ کی بندگی کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ 1000 میلوں تک تو بندہ ہی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اذن فی الناس، تم اذان دو یا